ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علامات و اشراط الساعۃ کی سب سے آخری اور بڑی علامت و شرط دخان کے بارے میں کوئی شک و شبہ رہ جاتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور ناظرین، آپ یہ بھی جان چکے کہ دخان انسانوں کے اپنے ہی مفسد اعمال کا رد عمل ہوں گی۔ ان کا ذمہ دار بذات خود انسان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ زمین کا اختیار کسے دیا گیا؟ زمین کا اختیار تو انسان کو دیا گیا۔ زمین پر کسے خلیفہ بنایا گیا؟ نائب بنایا گیا۔ خلیفہ یعنی اختیار دیا گیا۔ قرآن میں بالکل واضح ہے کہ زمین کا اختیار انسان کو دیا گیا۔ اور جب آپ غور کریں تو زمین پر کتنی ہی مخلوقات ہیں، لا تعداد مخلوقات ہیں، تو کتنی مخلوقات ہیں جن کے پاس زمین کا اختیار ہے، جو زمین پر اپنی منمانیاں، اپنی مرضیاں کر سکتی ہیں۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ واحد ایک ہی مخلوق ہے جس کو زمین پر اختیار حاصل ہے، جن کو باقی مخلوقات پر بھی اختیار حاصل ہے، اور وہ آپ ہیں، انسان۔ اور ناظرین، آپ یہ بھی جان چکے دخان انسانوں کے اپنے ہی مفسد اعمال کا رد عمل ہوں گی۔ ان کا ذمہ دار انسان بذات خود ہوگا۔ ان کا ذمہ دار بذات خود انسان ہوگا۔ اور ناظرین، کیا یہ دخان الساعۃ کی علام ہے؟ یعنی کیا یہ دخان الساعۃ کا علام ہے؟ یعنی یہ اس بات کی علامت ثابت ہوتی ہیں کہ الساعۃ ایک عظیم تباہی سر پر آ چکی جو کہ ان قریب آنے والی ہے۔ تو ناظرین، اس سوال کا جواب بھی بالکل واضح ہے کہ ہاں، بالکل یہ دخان الساعۃ کا علام ہے۔ مثلا جیسے اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو، اس بیماری کا علاج نہ کرنے سے وہ دن بدن بڑھتی ہے، اور پھر وہ اس بات کا اعلام یعنی علامت ہوتی ہے کہ ان قریب جسم موت کا شکار ہو جائے گا۔ یا بالکل ایسے ہی جیسے آپ کی گاڑی خراب ہو جائے اور آپ اس خرابی کو دور نہ کریں تو وہ خرابی بڑھتی جائے گی، اور اس بات کی علامت ہوگی کہ ان قریب گاڑی بالکل بیکار ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح ناظرین، ان دخان کی وجہ سے زمین آج جن جن تباہیوں کا شکار ہے، وہ تباہیاں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، جو کہ چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ الساعۃ ایک عظیم یعنی بڑی تباہی تمہارے سر پر آ چکی ہے۔ یوں دخان علامات الساعۃ میں سے ایک ہے، نہ صرف علامت بلکہ آخری اور بڑی علامات میں سے ایک۔ اس طرح ناظرین، کیا یہ دخان ان اشراط الساعۃ میں سے ہیں؟ یعنی وہ وجوہات جن وجوہات کی بنا پر الساعۃ آئے گی، عظیم تباہی آئے گی، کیا ان میں سے ایک یہ دخان ہیں؟ کیا ان میں سے ایک وجہ یہ دخان ہیں؟ تو ناظرین، اس سوال کا جواب بھی بالکل واضح ہے۔ ہاں بالکل، بلا شک و شبہ، آج ان دخان یعنی ان گیسوں کی وجہ سے جو تباہیاں آ رہی ہیں، یہ اس بڑی عظیم تباہی کا سبب بنے گی، جس سے یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دخان یعنی یہ گیسیں نہ صرف اشراط الساعۃ میں سے ایک ہیں بلکہ یہ آخری اور بڑی اشراط میں سے ایک ہیں۔ ناظرین، حق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ ہم سورۃ دخان کی اگلی آیات پر بھی بات کریں گے اور سورۃ دخان میں موجود بڑے بڑے رازوں اور حقائق سے بھی پردہ اٹھائیں گے، لیکن انا علینا بیانہ کے تحت، کیونکہ اس وقت ہمارا موضوع صرف اور صرف دخان ہے، اس لیے ہم نے صرف اور صرف اپنے موضوع کے تحت ہی بات کی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر پیچھے ہم نے بات کی جب دخان انسانوں کو ڈانپ لیں گی، تب اللہ کہہ رہا ہے ھذا عذاب علیم۔ قرآن میں جو کچھ بھی موجود ہے یہ اللہ کی اول تا آخر تمام انسانوں یعنی ہر وقت کے انسانوں سے کی گئی گفتگو ہے، جو کہ آیات کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن جب اللہ نے انسانوں سے گفتگو کی، یعنی جب اللہ انسانوں سے گفتگو کرتا ہے تو آیات نہیں بلکہ بینات کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اللہ نے جب انسانوں سے یہ کلام کیا، انسانوں سے یہ گفتگو کی، تو آیات نہیں بلکہ بینات کے ساتھ، یعنی ہر لحاظ سے کھول کھول کر بات کی، اور پھر عربی میں نہیں بلکہ ان کی اپنی زبان میں اللہ نے بات کی، جیسے اس نے قانون بنا دیا۔
اللہ بالکل ایسے ہی کلام کرتا ہے جیسے اس کا قانون ہے۔ اللہ کیسے کلام کرتا ہے؟ اللہ کلام کرتا ہے، انسان چونکہ بشر ہیں تو انہی میں سے کسی بشر کا انتخاب کرتا ہے، اس بشر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان سے انہی کی زبان میں بات کرتا ہے۔ تو آج جب اللہ یہ کہہ رہا ہے ھذا عذاب علیم، تو یہ اللہ کیسے کلام کر رہا ہے؟ اس موضوع پر بھی ہم نے تفصیل سے بات نہیں کی، اس لیے کہ یہ ہمارا موضوع نہیں تھا۔ ہم نے صرف مختصراً اس کے اوپر بات کرتے ہوئے اپنے موضوع کے لحاظ سے، اپنے موضوع کے اعتبار سے بات کی اور آگے بڑھائے۔ تو چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس پر تفصیل سے بات نہیں کی، مگر یہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور اس سمیت پوری سورہ دخان پر تفصیل کے ساتھ، اس میں جتنے بھی موضوعات ہیں تمام موضوعات پر تفصیل کے ساتھ بات ہوگی، لیکن انا علینا بیانہ کے تحت اللہ کے فضل مبین سے۔ ناظرین، ایک اور بات جو انتہائی اہم ہے، قرآن علامات الساعت کی سب سے آخری علامت عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو قرار دیتا ہے، اور اشراط الساعت یعنی جن وجوہات کی بنا پر ساعت آئے گی، اشراط الساعت کی بنیادی طور پر سب سے آخری شرط انہی دخان کو قرار دیتا ہے۔ جب قرآن کی روشنی میں ساعت کی سب سے آخری شرط بھی ظاہر ہو چکی، تو وہ لوگ جو آج بھی دجال کے انتظار میں ہیں، ان سے سوال ہے کہ کیا دجال دخان کے بعد ظاہر ہونا تھا، یا پھر دجال تو بہت پہلے ظاہر ہونا تھا اور بہت بعد میں جا کر بالکل آخر پر دخان کا ظہور ہونا تھا؟ جب دجال کا ظہور بہت پہلے اور آخر میں دخان کا ظہور ہونا تھا، تو پھر دخان کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی جو لوگ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولیں اس سے پہلے کہ وہ دنیا اور آخرت میں عظیم ہلاکت کا سودا کر بیٹھیں۔ آج وقت آپ کے پاس ہے، اگر آج آپ نے عقل سے کام نہ لیا، آج آپ نے غور و فکر نہ کیا، حق ہر لحاظ سے واضح ہو جانے کے باوجود گمراہی کو ترک نہ کیا، تو جان لیں نقصان کسی کا نہیں بلکہ نقصان آپ کا اپنا ہی ہوگا۔ آج اگر آپ اندھوں کی طرح دوسروں کے پیچھے چلو گے تو جان لو بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ جن کے پیچھے آج تم چلو گے، کل کو وہ تمہارے کیا، وہ اپنی نصرت کرنے کے بھی اہل نہیں ہوں گے، وہ تو خود چیہو پکار آہو بکا کر رہے ہوں گے۔ اکثریت کو معیار سمجھ کر اکثریت کے پیچھے چلنے والوں، آج وقت ہے، اپنی آنکھیں کھول لو، ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا۔ تب چیخو گے، چلاؤ گے، لیکن تب تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ جان لو حق ہر لحاظ سے کھل کھل کر واضح ہو چکا۔ گروہوں، تنظیموں اور فرقوں کی بنیاد پر، مسالک کی بنیاد پر حق کے دعوے داروں، جان لو اگر آج آپ انہی دائروں میں اپنے آپ کو بند کیے رہو گے حق ہر لحاظ سے کھل جانے کے باوجود، تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا اسے بھی جان لو۔ پھر تمہارے پاس بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ اور اگر تم سچے ہو تو آؤ خود کو سچا ثابت کرو، اور اگر محض گالم گلوچ، الزام تراشی اور دوسروں کو حق سے روکنا ہی تمہاری سچائی کی علامت ہے، تو جان لو تم بدترین مشرک ہو۔ کوئی مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ مومن تو اللہ کا اسم ہے، المومن۔ مومن گالم گلوچ نہیں کرتا، یہ تو باطل کی نشانی ہے۔ خواہ یہاں تک یقین کیوں نہ ہو کہ سامنے باطل ہے، حق کبھی نہیں روکتا، بلکہ حق تو کہتا ہے کہ اپنے گھوڑے دوڑا لو، اپنی تحقیق کر لو، اگر وہ حق ثابت ہو جائے تو اسے اخذ کر لینا۔ حق ایسا اس لیے کہتا ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ میں حق ہوں، باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی کتنا ہی ادھر ادھر کیوں نہ بھاگ دوڑ کر لے، مجبوراً بالآخر اسے میرے پاس ہی آنا پڑے گا کیونکہ میں حق ہوں۔ لیکن اس کے برعکس باطل روکتا ہے۔ باطل لوگوں کو روکتا ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ وہ باطل ہے۔ اگر لوگوں تک حق پہنچ گیا تو باطل پاش پاش ہو جائے گا، اور اسی خوف سے باطل ان بیساکھیوں کا استعمال کرتا ہے کہ لوگوں کو حق سے روکتا ہے، لوگوں کو تحقیق کرنے سے روکتا ہے۔ باطل کا ہمیشہ یہی رویہ رہا
کہ وہ روکتا ہے. اور قرآن کھول کر دیکھ لو, پورے قرآن میں جہاں بھی روکنے کا ذکر آیا تو کہا گیا کہ شیطان روکتا ہے. اور اللہ نے جہاں بھی اپنی بات پیش کی تو وہاں شروع میں لفظ قد, لقد ولقد کا استعمال کیا. اور کون نہیں جانتا کہ قد عربی میں کہتے ہیں اپنے گھوڑے دوڑا لو, اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لو, جو بھی تمہارے سامنے حق کا دعویٰ کرتا ہے اس کو پرکھ لو, بالآخر تم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے اور حق میں ہوں, یہی حق ہے. یعنی تمہیں بالآخر مجبوراً واپس میری طرف ہی آنا پڑے گا. تو اے طرح طرح کے گروہوں, فرقوں, تنظیموں, مسالک اور اکثریت کے پیچھے چلنے والوں, طرح طرح کے عقائد و نظریات کو اخذ کر کے ان میں اپنے آپ کو بند کر کے انہی پر قائم رہنے والوں, اگر تم سچے ہو, اس حق کی مخالفت کرنے والوں اگر تم سچے ہو, اور پھر تم بھی یہی کرتوت کر رہے ہو, لوگوں کو روکتے ہو, تو جان لو تمہارے کذاب و باطل ہونے کے لیے تمہارا یہی عمل کافی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے. تم حق نہیں ہو سکتے, تم سچے نہیں ہو سکتے. اگر تم سچے ہوتے تو تم ایسا ہرگز نہ کرتے. حق تو ببانگے دہل اعلان کرتا ہے, وہ کہتا ہے اپنے گھوڑے دوڑا لو, اپنی تحقیقات کر لو. جو باطل ہوتا ہے وہ روکتا ہے لوگوں کو تحقیق کرنے سے, کیونکہ اسے علم ہے کہ اگر لوگوں نے تحقیق کی, انہوں نے فلاں کی بات سنی, انہوں نے فلاں کی بات سنی, وہ ادھر گئے, انہوں نے ادھر رخ کیا, اس کی بات سنی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واقعتاً حق ثابت ہو جائے اور میری جڑیں کھد جائیں. باطل کو یہ خوف ہوتا ہے, اسی وجہ سے وہ لوگوں کو حق سے روکتا ہے. تو جان لو جب دخان بھی آ چکی تو آج بھی تم دجال کے انتظار میں ہو, لہذا اپنی عقلوں کا علاج کراؤ, اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تم خود اپنی عقلوں پر ماتم کرنا شروع کر دو اور وقت ہاتھ سے نکل چکا ہو. ناظرین, حق الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے. اور ناظرین, قرآن میں اور بھی بہت سے ایسے پہلو ہیں جن پہلو سے دخان پر مزید جتنی جی چاہے بات کی جا سکتی ہے, لیکن ہمارا مقصد موضوع کو لمبا کرنا نہیں بلکہ اسے لوگوں پر بالکل کھول کھول کر واضح کرنا ہے, جو کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے احسن طریقے سے ہو چکا. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ محمد علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل دخان کے بارے میں کیا کہا تھا, دخان کے بارے میں کیا رہنمائی کی تھی. ناظرین, اس وقت اسکرین پر آپ کو روایت نظر آ رہی ہے. سب سے پہلے حسب سابق روایت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جان لیتے ہیں. ان میں پہلا لفظ ہے ملا, جس کے معنی ہے انسانوں اور غیر انسانی مخلوقات کی ایک بہت بڑی تعداد کا غیر منظم طریقے سے ایسا کام کرنا جس سے روکا گیا ہو, جس کی اجازت نہ دی گئی ہو, یعنی حرام کام جس کی وجہ سے ان کے عمل کا رد عمل بہت بڑی مقدار میں ظاہر ہو جائے. اور ملا اسے بھی کہتے ہیں جسے دوسروں پر اختیار و سلطان حاصل ہوتا ہے, مثلا جیسے انسانوں میں سے وہ لوگ جنہیں سلطان حاصل ہوتا ہے, جیسے کہ حکومتی عہدوں پر فائز لوگ, بااثر ترین لوگ, رہنما وغیرہ, خواہ وہ سیاسی ہوں یا مذہبی. پھر اگلا لفظ ہے یوم. یوم کہتے ہیں نقطہ آغاز سے نقطہ اختتام تک کی مدت کو, مرحلے کو, پیریڈ یا طے شدہ مدت وغیرہ کو. اب آتے ہیں ناظرین روایت کی طرف. پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کیا ہے دخان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا, یہ آیت ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ, یعنی تمہیں آسمان و زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان کی تخلیق کے بارے میں ہر لحاظ سے واضح کر دیا اور آگاہ کر دیا کہ ان میں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا, کسی بھی قسم کی مداخلت نہ کرنا, ورنہ ان میں فساد ہوگا اور پھر تباہیوں کی صورت میں وہ فساد ظاہر ہوگا. تم نے اس دعوت کو تسلیم نہ کیا اور وہی کیا جس سے منع کیا تھا, تو پھر وہی ہوا, تباہیاں ظاہر ہوئیں, لیکن تم نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لینے کے باوجود بھی یقین نہ کیا اور اپنی اسی روش کو برقرار رکھا. یلعبون ہی کر رہے ہو,
تو پھر جان لو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے آسمانوں زمین اور جو کچھ بن میں ہے انہیں گیسوں سے خلق کیا، ان میں پنگے لینے سے گیسیں خارج ہوں گی، اس لیے تمہارے یلابون کرنے سے ان قریب یہ فضا جس میں تم سانس لیتے ہو یہ ہر لحاظ سے طرح طرح کی گیسوں سے بھر جائے گی۔ اور یہی رسول اللہ علیہ السلام نے کہا فَارْتَقِبْ يَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، پس قریب ہے جس یوم آئے گا آسمان ہر طرف سے کھلم کھلا ہر لحاظ سے گیسوں کے ساتھ۔ انسانوں اور غیر انسانی مخلوقات کی بہت بڑی غیر معمولی تعداد کے غیر منظم طریقے سے ایسے اعمال کا رد عمل ہوگا، یعنی ایسے اعمال کا رد عمل ہوں گی جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے روک دیا تھا، جو حرام ہیں۔ ان کے ان اعمال کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان گیسیں بھر جائیں گی، ایسے کہ ان گیسوں کو پوری دنیا کے انسانوں پر سلطان حاصل ہوگا، یعنی وہ مشرق و مغرب کے درمیان اس طرح بھر جائیں گی کہ انسان ان گیسوں کے سامنے بے بس و بے اختیار ہوں گے، انہیں انہی گیسوں کے ماتحت رہنا پڑے گا، انہیں انہی میں سانس لینا پڑے گی، اور وہ گیسیں رہیں گی 40 یوم اور لیل۔ اس طرح ناظرین اگلی روایت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دخان کے بارے میں کہا کہ وہ الساعۃ کی اشراط میں سے ہیں، یعنی جن وجوہات کی بنا پر الساعۃ آئے گی، دنیا میں آخری بڑی تباہی آئے گی جس سے دنیا میں تمام انسانوں کا خاتمہ ہوگا، اس تباہی کی وجوہات میں سے ایک وجہ دخان یعنی وہ گیسیں ہوں گی۔ جب دخان یعنی گیسیں ظاہر ہوں گی تو ان کے بعد اشراط الساعۃ میں سے کوئی بھی شرط باقی نہیں بچے گی، یعنی دخان الساعۃ کی سب سے آخری شرط ہے، اور یہ کہ دخان یعنی وہ گیسیں رہیں گی زمین میں 40 یوم۔ انسانوں اور غیر انسانی مخلوقات کی بہت بڑی غیر معمولی تعداد کے غیر منظم طریقے سے ایسے اعمال کا رد عمل ہوں گی جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے روک دیا، جو حرام ہیں۔ ان کے ان اعمال کی وجہ سے وہ گیسیں زمین و آسمان کے درمیان بھر جائیں گی، ایسے بھر جائیں گی کہ انہیں سلطان حاصل ہوگا، یعنی زمین و آسمان کے درمیان ان گیسوں کی موجودگی ایسے ہوگی جیسے کہ وہ گیسیں راج کر رہی ہوں گی۔ ناظرین محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دخان کے بارے میں جو باتیں بتائیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ گیسیں انسانوں اور غیر انسانی مخلوقات کی بہت بڑی غیر معمولی تعداد کے غیر منظم طریقے سے ایسے اعمال کا رد عمل ہوں گی کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے روک دیا، جو حرام ہیں۔ تو ناظرین غور کریں، کیا یہ گیسیں انسانی اور غیر انسانی مخلوقات کی غیر معمولی بڑی مقدار کے غیر منظم طریقے سے کیے جانے والے اعمال کا رد عمل نہیں ہے؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے، جسے آپ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جہاں انسان اپنی ضرورت کی اشیاء خلق کرنے کے لیے کارخانوں سے طرح طرح کی زہریلی گیسوں کو خارج کر رہے ہیں، تو وہی غیر انسانی مخلوقات یہ انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ مشینیں طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کر رہی ہیں، اور یہ سب آج آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ آج آپ خود بھی اس میں شامل ہیں۔ یوں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ بالکل سچ ثابت ہو جاتے ہیں جو انہوں نے آج سے 14 صدیاں قبل کہے تھے۔ پھر ناظرین محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گیسیں زمین و آسمان کے درمیان اس طرح بھر جائیں گی کہ انہیں سلطان حاصل ہوگا، ایسے کہ جیسے وہ راج کر رہی ہوں۔ تمام کے تمام انسان ان گیسوں کے سامنے بے بس ہوں گے اور انہی گیسوں میں سانس لینا پڑے گا، انہی میں زندہ رہنا ہوگا۔ انسان ان گیسوں کے تسلط میں رہیں گے۔ تو کیا ناظرین آج حقیقت یہ نہیں ہے؟ کیا آج یہ سب آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ ناظرین یہ حقیقت آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا آج بذات خود اسی وقت میں آپ موجود نہیں ہیں؟ آج خود آپ اسی وقت میں موجود ہیں۔ جس فضا میں آپ سانس لے رہے ہیں آپ اسی میں زندہ رہنے پر مجبور ہیں۔ وہ فضا ہر لحاظ سے، ہر طرف سے، ہر طرح سے
طرح طرح کی گیسوں سے بھر چکی ہے اور آپ ان گیسوں کے سامنے بے بس ہیں۔ کیا یہ گیسیں آپ پر راج نہیں کر رہی؟ کیا انہیں سلطان حاصل نہیں ہے؟ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ پھر ناظرین، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ دخان یعنی وہ گیسیں 40 یوم رہیں گی۔ یوم کے معنی دن کے کیے جاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہیں۔ ہم گزشتہ ایک ساتھ میں یہ واضح کر چکے اور پیچھے بھی ہم پہلے ہی اس لفظ کی وضاحت کر چکے کہ یوم کہتے ہیں نقطہ آغاز سے انجام تک کے وقت کو، ایک مرحلے کو، پیریڈ کو، طے شدہ مدت وغیرہ کو۔ دخان قرب قیام الساعت ظاہر ہونے والی گیسیں جو پوری دنیا کی فضا میں بھر جائیں گی، وہ 40 یوم تک رہیں گی۔ اور ناظرین، حیران کن طور پر دوسری طرف محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دجال کے زمین پر ٹھہرنے کی مدت بھی 40 یوم ہی بتائی، اور پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ دجال کی جنت گرد و غبار والی ہوگی۔ وہ گرد و غبار اپنی ذات میں طرح طرح کی گیسیں ہوں گی، یعنی وہ گرد و غبار طرح طرح کی گیسیں ہوں گی، دخان ہوں گی، جیسا کہ آپ سکرین پر نظر آنے والی روایت میں دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس کے یعنی دجال کے ساتھ ہوگی جنت کی مثل اور آگ کی مثل، اور اس کی جنت غبار والی ہوگی جو دخان ہوں گی، یعنی طرح طرح کی گیسیں ہوں گی۔ اور ناظرین، آج آپ دیکھیں، دنیا جو آج طرح طرح کی سہولتوں سے مزین ہو چکی ہے، آج جنت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ جنت کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں انسان کو مشقت نہ کرنی پڑے، بلکہ اس کے برعکس اسے طرح طرح کی سہولتیں، آسائشیں اور آسانیاں حاصل ہوں۔ تو ناظرین، کیا آج پوری دنیا انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی ان مخلوقات سے نہیں بھر چکی جنہیں انسان آج آسانیاں، سہولتیں اور آسائشوں کا نام دیتے ہیں؟ کیا آج پوری دنیا انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی آسانیوں، سہولتوں، آسائشوں سے مزین نہیں ہو چکی؟ دنیا جنت نہیں بن چکی؟ ایسی جگہ جہاں انسان کو مشقت نہیں کرنا پڑتی۔ مشقت انسان کے برعکس مشینیں کر رہی ہیں۔ دجال مشقت کر رہا ہے، جو کہ دھوکے کی جنت ہے، یعنی یہ جنت حقیقت میں جہنم ہے، کیونکہ جنہیں آج انسان اپنے لیے فائدے، سہولتیں، آسائشیں، آسانیاں یعنی مسیحا سمجھ رہا ہے، انہی کی وجہ سے یہ زمین ان قریب جہنم بن جائے گی۔ اس لیے یہ دجال جنت ہے۔ اور ناظرین، ذرا غور کریں، کیا یہ دجال جنت گرد و غبار والی نہیں ہے؟ اور پھر یہ بھی غور کریں کہ یہ گرد و غبار اپنے آپ میں دخان یعنی گیسیں نہیں ہیں جو دابت الارض خارج کر رہا ہے، جو کارخانوں سے خارج ہو رہی ہیں، ان کارخانوں سے جن کارخانوں میں آپ اپنے استعمال کی اشیاء خلق کر رہے ہیں، اپنی ضروریات خلق کر رہے ہیں۔ انسانوں کے اپنے ہی مفسد اعمال کے سبب یہ گیسیں خارج ہو رہی ہیں، یہ گرد و غبار خارج ہو رہی ہے، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا، ان اعمال سے، ان اعمال کے سبب۔ ناظرین، دجال کے زمین پر ٹھہرنے کی مدت 40 یوم، دجال کی جنت کی مدت 40 یوم، دخان قرب قیام الساعت ظاہر ہونے والی گیسوں کی مدت بھی 40 یوم، اور دجال کی جنت انہی دخان یعنی گیسوں سے بری ہوئی ہوگی۔ اور یہ تمام تر حقائق آج آپ کے سامنے ہیں۔ آج جب دخان یہ گیسیں بھی ظاہر ہو گئیں تو کیا دجال ابھی آیا ہی نہیں؟ دجال کی جنت تو انہی گیسوں سے بری ہوئی ہونا تھی، جو کہ آج نہ صرف دجال جنت موجود ہے بلکہ انہی طرح طرح کی گیسوں سے بری ہوئی ہے۔ دجال کی گرد و غبار والی جنت، جو کہ طرح طرح کی دخان یعنی گیسیں ہیں، ان گیسوں سے بری ہوئی جنت آج موجود ہے، لیکن دجال ابھی آیا ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ ناظرین، کیا آپ اب بھی اپنی آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں اور اندھوں کی طرح اسی طبقے کے پیچھے چل کر دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا سودا کرنا چاہتے ہیں، جو طبقہ دین کے نام پر اللہ ہی کا دشمن بنا ہوا ہے؟ وہ طبقہ جسے محمد رسول اللہ علیہ السلام نے امام الدجال کہا تھا، وہ لوگ جو دجال کے امام ہوں گے،
جو دجال کو انسانوں پر واضح نہیں ہونے دیں گے، جو دجال پر پردہ ڈال کر اسے انسانوں کی نظروں سے چھپا دیں گے اور الٹا انسانوں کو دجال کا غلام بنا دیں گے، اور انسانوں کو یہ علم بھی نہ ہوگا کہ وہ دجال کو اپنا رب بنا چکے ہیں۔ تو کیا ناظرین آج آپ انہی امام الدجال کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں؟ انہی کے پیچھے چل کر آپ دنیا و آخرت میں ہلاکت کا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ اب فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، حق ہر لحاظ سے آپ پر واضح ہو چکا۔ پھر ناظرین محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ دخان ان اشراط الساعۃ کی سب سے آخری شرط ہوں گی، دخان کے بعد کوئی شرط نہیں بچے گی۔ تو ناظرین غور کریں، جب اشراط الساعۃ کی سب سے آخری شرط بھی ظاہر ہو چکی تو جو اس سے پہلے ظاہر ہونا تھا کیا وہ ظاہر نہیں ہوئی ابھی تک؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جسے سب سے آخر میں ظاہر ہونا تھا وہ ظاہر ہو چکی، مگر جو اس سے پہلے ظاہر ہونا تھی وہ ابھی ظاہر ہی نہ ہوئی؟ وہ سب ظاہر ہو چکی، لیکن انہی کو نظر آئیں گی جو واقعاتاً اللہ کے قانون میں مومن ہے، نہ کہ اپنی زبان سے مومن ہونے کے دعوے دار اور اللہ کے قانون میں بدترین مشرک۔ آج جب الساعۃ کی سب سے آخری شرط دخان طرح طرح کی گیسیں بھی ظاہر ہو چکی تو وہ لوگ جو ابھی بھی دجال کے انتظار میں ہیں، جو ابھی تک دجال اور دابت الارض سمیت باقی علامات و اشراط کے انتظار میں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عقلوں کا علاج کروائیں۔ انہیں بے شک ہماری یہ بات ناگوار گزرے، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ ایسے لوگ شر الدواب ہیں، ایسے لوگ اللہ کے قانون میں حیات نہیں ہیں بلکہ اموات ہیں، ایسے لوگ اللہ کے قانون میں قبروں میں ہیں، ایسے لوگ اللہ کے قانون میں اندھے ہیں۔ حق اس قدر واضح ہونے کے باوجود بھی اگر انہیں نظر نہیں آتا تو پھر جان لیں ان قریب انہیں نظر آئے گا، لیکن فرق یہ ہوگا کہ تب انہیں کہا جائے گا کہ اب انکار کرو، لیکن تب ماننے کی ضد کریں گے کہ ہم مانتے ہیں یہ حق ہے، ہاں ہم مانتے ہیں یہ حق ہے، لیکن تب ماننا کوئی نفع نہیں دے گا، وہ ماننا فرعون کے ماننے کی مثل ہوگا۔ اور اے پوری دنیا کے انسانوں یہ بھی جان لو وقت ختم ہو چکا، بہت جلد تم اپنی آنکھوں سے وہ دیکھنے والے ہو کہ تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آج وقت ہے اپنی آنکھیں کھول لو، ورنہ اپنے کان کھول کر سن لو کہ تمہارے ساتھ بھی بالکل وہی ہونے والا ہے جو قوم عاد کے ساتھ ہوا، جو قوم سمود کے ساتھ ہوا اور جو قوم نوح کے ساتھ ہوا۔ عذاب عظیم تمہارے سر پر آ چکا ہے، القاریہ تمہارے سر پر آ چکی ہے، پھر اس سے تھوڑی ہی دیر بعد الساعۃ بھی تمہارے سر پر آ چکی ہے۔ ناظرین الحمدللہ اشراط الساعۃ کی سب سے آخری شرط دخان ان پر ہر لحاظ سے کھل کر بات ہو چکی اور ہر لحاظ سے ہر پہلو سے حق واضح ہو چکا، جس کا انکار اب کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہا سوائے اتمام حجت کے۔ اب ناظرین فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آیا آپ اس حق کو تسلیم کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں فلاح کا سودا کرتے ہیں، یا پھر آپ حق ہر لحاظ سے واضح ہو جانے کے باوجود بھی اسے نظر انداز کرتے ہیں اور دنیا و آخرت میں اپنے لیے ہلاکت کا سودا کرتے ہیں، عذاب عظیم کا سودا کرتے ہیں۔ اب ناظرین آئندہ ہم بات کریں گے اس آگ پر جسے قرب قیام الساعۃ ظاہر ہونا تھا اور انسانوں کو شام میں اکٹھا کرنا تھا۔